کہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ میڈیا ایک واحد ذریعہ ہے، میڈیا کے ذریعے جہاں لوگوں تک انفارمیشن پہنچتی ہے کہ جب دیکھا جائے تو 13 وارڈوں پہ حاجن کا یہ اربن ایریا ہے اور 13 وارڈوں میں اس وقت بھی بمشکلاً 10 وارڈ پہ ہمارے جو ہے ممبر جو ہے سلیکٹ ہوئے اور 10 یہاں ہمارا کونسل کمپلیٹ بیٹھ گیا اور انہوں نے اپنا کاریکال سنبھالا۔ تو اس کاریکال میں سب سے پہلی ریویو میٹنگ جب ہم نے کری اسی میونسپل ہال میں کری وہ، تو اس وقت جب ہم نے نظر ڈالی یہاں اس ادارے کے انفراسٹرکچر پہ، اس ادارے کے کام کاج پہ، تو بہت کمیاں محسوس ہوئی۔ اس وقت ہم نے جب دیکھا، ہم خاص طور سے مین جو ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہے سینیٹیشن سائٹ، اور سینیٹیشن سائٹ کو ہم نے جب دیکھا تو یہاں کا سینیٹیشن سائٹ اس وقت بالکل ٹھپ تھا، کیونکہ یہاں کا سٹاف تو تھا لیکن ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا، ان کے پاس مشینریز نہیں تھی، اور مشکل سے اس وقت یہاں پہ ایک ٹوٹا پھوٹا ایک ٹریکٹر تھا اور ایک لوڈر، وہ بھی گیا بالکل ختم ہو چکا تھا اور اس سے یہ کام چلا رہے تھے اس وقت۔ لیکن ہم نے کونسل کا کام کاج سنبھالنے کے بعد اپنا سٹیپ فرسٹ انیشیٹو لیا اور یہاں کے سینیٹیشن ونگ کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں کی مشینری کو ہم نے مضبوط بنا دیا۔ یہاں کی جو یہاں کا یہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، چاہے ہوپرس ہے، چاہے ٹریکٹر ہے، چاہے کیا کہتے ہیں اس کو سکشن مشین ہے، اور ان چیزوں پہ سب سے پہلے دھیان دیا اور اپنے ڈائریکٹریٹ کو، اپنے ہاؤسنگ اینڈ اربن کو ہم نے ریکویسٹ کری ہے اور اس چیز کے لیے ہم نے بڑی پہل کری ہے، اور شکر الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں جب دیکھا جائے تو فلی ایکوپڈ ہے میونسپل کمیٹی حاجن، جس میں ہوپر بھی ہے، ہوپرز بھی ہے، سکر بھی ہے، اور ٹریکٹرز بھی ہے، ٹپر بھی ہے، اور باقی مشینری بھی ہے، ایون کی ٹرائی سائیکلز بھی اس وقت وارڈ ٹو وارڈ چل رہے ہیں ہمارے، اور اس وقت سینیٹیشن کا جو شعبہ ہے وہ بالکل ایک دم فٹ ہے کام کرنے کے لیے، چاہے مشینری کے حساب سے دیکھا جائے، چاہے سٹاف کے حساب سے دیکھا جائے، بالکل ہمارا پورا سٹاف ہے اس وقت، اور وہ ڈور ٹو ڈور ہماری گاڑیاں اس وقت جا رہی ہے اور ڈور ٹو ڈور وہ گاربیج کلیکٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور بھی جو انیشیٹو لیا ہے جو یہاں پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ کا، جو کہ ہمارا اس وقت قریب 90% بن چکا ہے، لیکن کسی کارن یہاں پہ اس کا جو ہے کام رکا ہوا ہے، کہ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی بات ہے، جہاں پہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن ہم اس میونسپل ادارے میں انٹر ہو گئے تو یہاں میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، یہاں پہ جہاں بھی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ دیوار کے سارے کھڑے ہو جائیں، اوپر سے اپنے اوپر ہی ریت گرتا تھا، اس قدر مطلب بلڈنگ کی بھی حالت ایسی نہیں تھی، بالکل رینویشن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے ریکویسٹ کری اپنے ڈپارٹمنٹ سے، اور یہاں کے جو ہے ایم پی ہوا تو اس میں ہمیں یہاں پہ جو ہے فنڈز واگزار ہوئے ہیں بالکل رینویشن کے لیے، اور یہاں پہ ہم نے باقاعدہ اس آفس کا بھی رینویٹ کر دیا، اس کے ہال کا بھی، جہاں میٹنگ ہال جو آپ آج کے ڈیٹ میں دیکھ رہے ہیں، ایک خوبصورت میٹنگ ہال بھی بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ہمارے جو آپ دیکھ رہے ہیں آن گراؤنڈ، ان پہ کام چل رہا ہے۔ کئی سارے پروجیکٹس ہمارے اپروو ہو گئے، جس میں سب سے پہلے ہمارا جو ہے شاپنگ مال، جو کہ یہاں پہ آپ کے بالکل میونسپل ادارے کے سامنے بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے پورے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں 3 میونسپل کمیٹیاں ہیں، تینوں میونسپل کمیٹیوں میں نمبر 1 پہ اس وقت شاپنگ مال بنا ہوا ہے حاجن کے، اس میں میونسپل ہال کے سامنے، جو کہ بالکل اس وقت کمپلیشن پہ ہیں تیار وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور پروجیکٹس جن میں آپ نے سنا ہوگا کہ میرج ہال سینکشن ہوا ہے ہمارا، لیکن تھوڑی سی اس میں سائٹ کی پرابلم آ گئی، اور اس کے بعد ہم نے اس کے لیے نئی سائٹ یہاں مقرر کری ہے ہاسپٹل کے سامنے، اور وہ بھی انشاءاللہ اس کے فنڈز بھی واگزار دوبارہ سے اب ہوئے ہیں، اس کا بھی کام شروع ہو جائے گا۔ سلاٹر ہاؤس کا کام ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں بھی وہی پریشانی آ گئی تھی۔ دوسرا ساتھ ساتھ ہم نے ایک ڈاک بنگلو یہاں پہ تعمیر کر لیا، وہ بھی اربن لوکل باڈیز کی یہاں پہ جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ڈاک بنگلو اس وقت کمپلیشن پہ ہے، اس کا ٹرسٹ بن رہا ہے اس وقت، وہ 2 کروڑ 5 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے ہمارا، اور ان قریب انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ
آپ کو معلوم ہوگا جتنے بھی حاجن آپ کو معلوم ہے 13 وارڈز میں مشتمل حاجن ہے، اور 13 وارڈز میں کم سے کم یہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا سب سے آخری آرام کا جو انسان کی ہوتی ہے، جو ایک مسلمان کی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے قبرستان، اور قبرستان یہاں کے سارے ویران تھے. کوئی قبرستان میں فینسنگ چین لنک فینسنگ نہیں ہوئی تھی، دیوار نہیں ہوئی تھی، لیکن سب سے پہلے اربن لوکل باڈیز کے الیکٹڈ باڈی نے یہاں پہ فیصلہ کیا ہے، اور سارے جتنے بھی یہاں کے قبرستان ہیں ان پہ فینسنگ ہوئی ہے. چاہے کہیں پہ ٹائل پاتھ بنانا تھا وہ بنا دیا، کہیں پہ دیوار فینسنگ کرنی تھی وہ کر دی، اور جو بھی کام ہمیں لگا کہ کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کری ہے. اور مین جو یہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مین جو پروجیکٹ یہاں چل رہا تھا 2018 میں چل رہا تھا، 2008 سے چل رہا تھا، وہ ہے سیویئر ڈرینیج سسٹم، جو کہ ڈیپ ڈرینیج ہے یہاں پہ. وہ شروع ہو گیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا اس وقت ٹینیور چل رہا تھا یہاں پہ، میونسپل الیکٹڈ باڈی اس وقت تھی، اور اس وقت ہمارے امتیاز صاحب یہاں کے پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے اس وقت ڈرینیج پروجیکٹ سینکشن کروایا تھا. مگر انفارچونیٹلی اس وقت ان کے 2 ہی سال کاریکال کے بچے تھے، اور ان 2 سال میں جتنا بھی کام ہو گیا اس کا 2 کروڑ روپے کا کام قریب کم و بیش ہوا تھا. اور وہ 2 کروڑ روپے کے کام کے بعد، جبکہ وہ 11 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا، اور اس کے بعد وہ 2010 سے لے کے 2018 تک ٹوٹل ٹھپ پڑا تھا، کوئی اس پہ کام نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد جب دوبارہ 2018 میں پھر وجود میں آئی الیکٹڈ باڈی، اور اس کے بعد ہم نے پہل کری ہے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے. وہ پروجیکٹ تھا ہمارا اس وقت پہلے ہوا تھا ٹاؤن ڈرینیج میں سینکشن، بعد میں ہم نے جو ہے اعلیٰ حکام کے دروازے کھٹکھٹائے، گورنر انتظامیہ کے دروازے کھٹکھٹائے، اپنے وردی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر اس وقت تھے شاہد اقبال چودھری صاحب، ان تک ہم نے اپنی کوشش کری ہے پہنچنے کی، اور ہم نے اس کو چینج کروا دیا، اس کو لینگویشنگ میں کروا دیا، اور لینگویشنگ میں ہمارے ایک ساتھ میں 9 کروڑ 10 لاکھ روپے واگزار ہوئے، اور وہ پروجیکٹ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد جتنا بھی اس کا باقی آؤٹ لیفٹ تھا کچھ پارٹ، اس کے لیے دوبارہ سے پھر ہمارے اربن لوکل باڈیز نے 2.5 کروڑ روپے چھوڑے ہمیں، 2.5 کروڑ روپے جن کا کام اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پرے مالا میں چل رہا ہے، سعید مالا میں چل رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ الرحمن کمپلیٹ ہو جائے گا. اور کم و بیش یہ نارتھ کشمیر میں کم سے کم میں اتنا وثوق سے کہوں گا آپ کو، نارتھ کشمیر میں سب سے پہلا یہ ڈرینیج پروجیکٹ، سیور ڈرینیج پروجیکٹ جو حاجن ٹاؤن میں بنا ہوا ہے. اور ساتھ اس کے بعد جب یہ سیور ڈرینیج پروجیکٹ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حاجن ایک ایسا ایریا سلم ایریا ہے، اس کا جو ہے معمولی بارشوں سے ساری روڈز پھٹ جاتے تھے، سارے روڈ پھٹ جاتے تھے، ڈسکنیکٹ ہو جاتی تھی کنیکٹیوٹی. اور جب سے ہمارا یہ روڈ ڈرینیج کمپلیٹ ہو گیا، جب سے ہماری روڈ کنیکٹیوٹی بھی بالکل ایک دم، چاہے بارش ہو چاہے برف ہو، اس وقت بالکل یہاں کے لوگ مطمئن ہیں، چپل پہ چل سکتے ہیں بارشوں میں بھی. اتنا ہمارا جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، اور یہ بھی انہی 5 سالوں کی دین ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 5 سال جو کہیں گے 5 سال بے مثال، اور باقی جتنا بھی عام پبلک ہے، عام جنتا ہے حاجن ٹاؤن کی خاص طور سے، وہ بالکل ان چیزوں سے، ان کاموں سے، ہمارے کاریکال سے بالکل مطمئن ہیں. اور یہ کاریکال آپ کو معلوم ہے، یہ ہمارے اس میں رہبری ہماری رہی امتیاز پریز صاحب کی، جو ہمارے ڈائنامک ینگ لیڈر ہے، ان کی بھی رہبری رہی ہے ہمارے ساتھ. اور باقی ہم لگے رہے اپنے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے. ہمارا نبارڈ کا پروجیکٹ جو سینکشن کروایا ہم نے، جو 16.26 کروڑ روپے کا، جس سے ہمارا میگڈمائزیشن بلیک ٹاپنگ کا کام ہو گیا، اور ساری روڈ اس وقت سارے روڈ اندر کے ٹاؤن روڈز جو ہے کنیکٹ ہے آپس میں. اور اس وقت ہم پہلے گھنٹوں لگ جاتے تھے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے حاجن میں، اور آج وہی 5 یا 6 منٹ میں سارا حاجن ہم اندر سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اندر سے ہم گھوم سکتے ہیں سارے حاجن کو. اور شکر ہے خدا کا، اس وقت ہم بالکل مطمئن ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو 5 سال بے مثال رہے ہیں ہمارے یہ گورنر انتظامیہ کے اس ٹینیور میں. اور یہ ہمارے اس میں رہبری جو رہی ہے ہماری یہاں پہ محترم امتیاز پریز صاحب کی، ان کے رہبری سے ہم نے اچھا کام کیا ہے یہاں پہ. اور آگے جو ہمارے پروجیکٹ ہے اس وقت پاس بھی ہو چکے ہیں، اور وہ پروجیکٹ ہے ہمارے 2 کروڑ روپے کے جو بیوٹیفیکیشن کے لیے ہمارے پاس ہوئے ہیں، جس میں ہمارا ایک کلاک ٹاور
जो बाजार में बनेगा, एक खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन के लिए क्लॉक टावर बनेगा। जैसे लाल चौक में घंटाघर बना हुआ है, उसी पैटर्न का एक क्लॉक टावर हमने तामीर करवाने के लिए डीपीआर बनवाया और टेंडर को गया है वो। और दूसरा है हमारे मेन एंट्रेंस के 2 गेट, एक गेट हमारा वार्ड 1 जो टुनपुरा है हमारा वार्ड 1 में, वहाँ पे बनेगा, और एक हाजिन पुल वार्ड 12 में हाजिन पुल पे बनेगा। वो 2 मेन एंट्रेंस गेट जो हाजिन की खूबसूरती को बढ़ावा दे देंगे। और साथ साथ और कई फाउंटेन्स जो है हमने डीपीआर बनवाया कई जगह पे, जिसमें हॉस्पिटल है हमारा, जिसमें डिग्री कॉलेज है हमारा, और जिसमें यहाँ पे वार्ड 12 मंडी ब्लॉक है हमारा, वहाँ पे हमने, और कई 1-2 जगह और है जहाँ पे हमने वो जो है फाउंटेन रखे हैं, खूबसूरत वाटर फाउंटेन जो लाइटिंग, जिसमें फैंसी लाइटिंग भी होगी बाकायदा, और वो भी चलेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक हाजिन में एक हिस्टोरिकल जगह थी, एक छोटी मोटी जगह थी यहाँ पे, जो एक व्यू पॉइंट था हाजिन जहलम के ऊपर, जो कहलाता था पेंडाबोनी। उसको दोबारा से अपना जाज़बी नज़र बनाने के लिए, दोबारा से उसको बहाल करने के लिए, वो अपनी पुरानी पोजीशन बहाल करने के लिए हमने जो है उसको एक प्रोजेक्ट बना दिया, और इंशाल्लाह वो रेफरेंसिंग पॉइंट भी हम बनाएंगे। और साथ साथ हमने उसी में एक जो हमारा ये ब्रिज है, ब्रिज के लिए हमने नए से अब उनको बता दिया है कि एक ब्यूटिफिकेशन के लिए वहाँ पे लाइटिंग वगैरह के लिए हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट रखा है, और इंशाल्लाह ताला वो भी बन जाएगा। और साथ साथ हमने अभी एक वो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन करी है, जो कि हमने गवर्नर साहब को भी, एलजी साहब को भी दी है, जो कि हमने जो कंसर्न सेक्रेटरी टूरिज्म है सईद आबिद रशीद साहब, उनसे हम मिले, उनसे बाकायदा डिस्कस हुआ है। जो हमारा, क्योंकि हमारा आपको मालूम है अभी जो हाजिन टाउन है कहीं पे सियासत के नक्शे पे नहीं था, तो हमने उनको दरख्वास्त करी है कि हाजिन को सियासी नक्शे पे लाने के लिए कोई ऐसा मुकाम बनाएंगे, कोई ऐसी जगह, खूबसूरत जगह बना देंगे जहां हम हाजिन को सियासी नक्शे पे लाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो जू है हाजिन का, आइलैंड है यहाँ पे दरिया जहलम में, वो करीब हमारे पास 75 कनाल ज़मीन है, जो कि इस वक्त भी म्यूनसिपल कमेटी के कब्जे में है, और हमारी प्लांटेशन भी है वहाँ पे। तो उसके लिए हमने दरख्वास्त करी है, और उन्होंने एश्योरेंस दी है, बाकायदा टीम भी भेजी है, उन्होंने वहाँ पे उसका मुआयना करवा दिया, और उसको एक जो है जैसे बारामूला में इको पार्क बना हुआ है, उसी पैटर्न में उन्होंने खुद डायरेक्टर टूरिज्म को डायरेक्शन दी है, उसी पैटर्न पे उस जू पे एक अच्छा पार्क डेवलप करने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश आगे आइंदा भी रहेगी। आपको मालूम होगा कि अब हमारा जो है ये कार्यकाल जो है हमारा टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है, इसी महीने ये ख़त्म होने जा रहा है, और लेकिन हमने ये तैयार किया है अपने लीडर, अपने नौजवान लीडर मोहतरम इम्तियाज़ परे साहब के नेतृत्व में हम चलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपना ये जितने भी हमने चाहे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, चाहे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, चाहे जो हमने अभी सैंक्शन करवा के लाए, हम इन प्रोजेक्टों को के पीछे रहेंगे, और इंशाअल्लाह रहमान इन प्रोजेक्टों को पाए तकमील पहुंचा देंगे।